وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ مکہ کی زمین پر عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہوا رک سی گئی تھی جیسے کچھ بڑا ہونے والا ہو۔ لوگ سو رہے تھے لیکن آسمان جاگ رہا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب دنیا ظلم میں ڈوبی ہوئی تھی، نہ انصاف تھا نہ سچائی کی روشنی۔ لوگ بتوں کو پوجتے تھے، ظلم، جھوٹ اور گناہ عام ہو چکا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور اسی اندھیرے کو چیرنے کے لیے اللہ نے ایک نور بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تاریخ کے مطابق یہ واقعہ 12 ربیع الاول پیر کے دن کا ہے۔ جگہ تھی مکہ مکرمہ، ایک گھر جہاں سے دنیا کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ اس گھر میں تھی حضرت آمنہ بنت وہب۔ وہ اکیلی تھی، ان کے شوہر عبداللہ ابن عبد المطلب پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ نہ کوئی سہارا نہ کوئی مدد، لیکن ان کے دل میں ایک عجیب سی سکون تھا، جیسے اللہ خود ان کی حفاظت کر رہا ہو۔ اور پھر کچھ ایسا ہوا جسے سن کر آج بھی انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حدیث اور روایت میں آتا ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ ایک نور نکلا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ مسند احمد میں آتا ہے۔ سوچو ذرا، مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی روشنی شام تک پہنچ جاتی ہے۔ کیا یہ عام پیدائش تھی یا اللہ کی طرف سے ایک اشارہ؟ صرف یہی نہیں، اس رات دنیا میں اور بھی عجیب واقعات ہوئے۔ ایران کا بادشاہ، اس کا محل جسے کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، اچانک اس کے 4 برج گر گئے۔ آگ جو ہزاروں سالوں سے جل رہی تھی اچانک بجھ گئی، اور جھیل جو پانی سے باہر رہتی تھی وہ سوکھ گئی۔ سیرت ابن ہشام آتا ہے۔ کیا یہ سب اتفاق تھا یا پھر دنیا کو ایک بڑا پیغام دیا جا رہا تھا، یا یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اب جھوٹ کا دور ختم ہونے والا ہے؟ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سب سے حیران کر دینے والی بات تو ابھی باقی ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کا انداز ہی مختلف تھا۔ وہ نہ روتے تھے بلکہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ اور ان کے دادا عبد المطلب نے انہیں دیکھ کر کیا کہا؟ جب وہ نور دنیا میں آیا تو مکہ کی فضا بدل چکی تھی۔ اب باری تھی اس بچے کو دنیا کے سامنے لانے کی۔ جب خبر پہنچی تو ترنت بلایا گیا اس شخص کو جو قریش کا سردار تھا۔ وہ تھا عبد المطلب۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے پوتے کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بچہ جس کے باپ دنیا میں نہیں تھے لیکن جس کی حفاظت خود اللہ کر رہا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ عبد المطلب نے اس بچے کو اٹھایا اور سیدھا لے گئے کعبہ کے پاس۔ وہاں جا کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی۔ انہیں پتا تھا یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ پھر آیا وہ لمحہ جب دنیا کو ایک نام دیا گیا، ایسا نام جو پہلے کسی نے نہیں سنا تھا۔ نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچو ذرا، عرب میں لوگوں کے نام ہوتے تھے عبداللہ، عمر، خالد، لیکن محمد یہ نام بالکل نیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے نام کیوں رکھا؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ پوتا زمین پر بھی مختلف پائے اور آسمان پر بھی۔ اور سچ میں آج 1400 سال بعد بھی دنیا کا ہر کونا ان کا نام لے رہا ہے۔ لیکن کہانی ابھی گہری ہونے والی تھی، کیونکہ اس بچے کے ساتھ بچپن میں بھی ایسے واقعات ہونے والے تھے جو عام انسان کے ساتھ کبھی نہیں ہوتے۔ عرب کا رواج تھا کہ شہر کے بچوں کو گاؤں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ صاف ہوا میں پرورش پا سکے۔ اسی رواج کے تحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا ایک عورت کے حوالے، وہ تھی حلیمہ سعدیہ۔ لیکن جیسے ہی وہ بچہ ان کے گھر آیا، سب کچھ بدل گیا۔ سوکھا ہوا علاقہ ہرا بھرا ہونے لگا، کمزور جانور طاقتور ہو گئے، گھر میں برکت ہی برکت ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ حیران تھی، یہ کون سا بچہ ہے جس کے آتے ہی تقدیر بدل گئی؟ لیکن سب سے زیادہ حیران کر دینے والا واقعہ ابھی بھی باقی تھا۔ ایک دن جب وہ بچہ کھیل رہا تھا، اچانک آسمان سے کچھ اترتا ہے
اور پھر جو ہوا اس نے حلیمہ سعدیہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا تھا وہ واقعہ؟ ایک عام دن تھا، بچے کھیل رہے تھے، ہنسی مذاق سب نارمل لگ رہا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ آج کچھ ایسا ہونے والا ہے جو انسان تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ چھوٹے سے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ بھائی کے ایک ساتھ کھیل رہے تھے، تبھی اچانک آسمان سے دو سفید لباس والے شخص نازل ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے روشن تھے، ان کی شکل انسانوں جیسی لیکن نور سے بھری ہوئی۔ بچے ڈر کر بھاگ گئے، لیکن ایک بچہ وہی رہ گیا، ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت میں آتا ہے صحیح مسلم کے، ان فرشتوں نے آ کر انہیں زمین پر لٹا دیا، پھر ان کا سینہ مبارک کھولا۔ سوچو، ایک چھوٹا بچہ اور اس کا سینہ کھول دیا جاتا ہے، لیکن نہ خون کا ڈر، نہ چیخ، نہ تکلیف۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کوئی عام عمل نہیں تھا، یہ اللہ کا خاص انتخاب تھا۔ فرشتوں نے دل سے ایک سیاہ حصہ نکالا اور کہا یہ شیطان کا حصہ ہے، پھر اس دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے اس کے بعد واپس اپنی جگہ رکھ دیا گیا، اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور آس پاس کے بچے ڈر کے مارے بھاگ گئے تھے۔ وہ سیدھا بھاگتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس اور چلا کر بولے محمد کو مار دیا گیا۔ یہ سنتے ہی حلیمہ سعدیہ کا رنگ اڑ گیا، وہ دودتی ہوئی پہنچی۔ جب انہیں دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، لیکن ان کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ کہتی ہیں میں دیکھا کہ میرے بیٹے کا رنگ بدل گیا تھا، میں ڈر گئی کہ کہیں انہیں کچھ ہو نہ گیا ہو۔ یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ ایک تیاری تھی آنے والے وقت کے لیے، ایک بڑی ذمہ داری کے لیے۔ حلیمہ سعدیہ سمجھ گئی یہ بچہ عام نہیں ہے، اور اسی ڈر کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس بچے کو واپس کر دینا چاہیے۔ لیکن جب یہ بچہ واپس مکہ آئے گا تو اس کی زندگی میں ایک اور بڑا امتحان انتظار کر رہا ہوگا، ایک ایسا درد جو کسی بھی بچے کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک بچہ جو پہلے ہی اپنے باپ کو کھو چکا تھا، اب اس کی زندگی میں ایک اور امتحان لکھا جا چکا تھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لایا گیا مکہ تو ان کی والدہ حضرت آمینہ بنت وہب نے انہیں اپنی گود میں لے لیا۔ ان کے لیے ایک بچہ ہی سب کچھ تھا۔ کچھ عرصہ تک زندگی میں سکون رہا، ماں کا پیار، ماں کی محبت، لیکن یہ سکون زیادہ دیر تک نہیں رہا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کے تھے، ان کی والدہ نے فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ کا سفر کریں گی، وہاں اپنے رشتہ داروں سے ملنا تھا اور اپنے مرحوم شوہر کی یادیں تازہ کرنی تھی۔ سفر پورا ہوا، واپس آتے وقت ایک جگہ جس کا نام تھا ابوا، وہیں راستے میں حضرت آمینہ بنت وہب بیمار ہو گئی۔ بیماری بڑھتی گئی اور پھر ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کر دنیا سے چل گئی۔ سوچو 6 سال کا بچہ، نہ باپ نہ ماں، اس وقت ان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ روایت میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کے پاس کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ اب انہیں واپس مکہ لایا گیا، جہاں ان کی ذمہ داری اٹھائی عبد المطلب نے۔ وہ اپنے پوتے سے بہت محبت کرتے تھے، انہیں اپنے پاس بٹھاتے، اپنی جگہ پر سلاتے، ہر وقت ان کا خیال رکھتے۔ لیکن قسمت کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ صرف 2 سال بعد ایک اور سہارا چھن گیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف 8 سال کے ہوئے، ان کے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب سوچو، ایک بچہ جس نے 8 سال کی عمر میں اپنے ماں، باپ اور دادا تینوں کو کھو دیا، پھر بھی نہ شکایت نہ غصہ۔ یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ کیا اللہ اپنے نبی کو ایک بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کر رہا تھا؟ اب ان کی پرورش کی ذمہ داری آئی ایک ایسے شخص پر جو زیادہ امیر نہیں تھا لیکن دل کا بہت بڑا تھا۔ ایک بچہ جس نے 8 سال کی عمر تک اپنے ماں، باپ اور دادا تینوں کو کھو دیا، لیکن اس کا سفر یہیں ختم نہیں ہوا، بلکہ یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ اب ذمہ داری آئی ایک ایسے شخص پر جو نہ صرف چچا تھے بلکہ ایک محفوظ سایہ بھی ہوتے
ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پناہ نہیں دی بلکہ اپنے بچوں سے زیادہ محبت تھی۔ انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، سفر ہو یا مشکل ہمیشہ ساتھ رکھا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ بچہ اب جوانی کی طرف بڑھنے لگا، لیکن ان کی عادتیں، ان کی سوچ سب لوگوں سے بالکل الگ تھی۔ جہاں مکہ کے لوگ جھوٹ بولتے تھے وہاں یہ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ جہاں لوگ دھوکہ دیتے تھے وہاں یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، اور دھیرے دھیرے لوگ انہیں ایک نام سے پکارنے لگے، الامین، یعنی سب سے زیادہ ایماندار۔ سوچو، ایک ایسا سماج جہاں جھوٹ عام ہو، وہاں کسی کو الامین کہنا کتنی بڑی بات ہوگی۔ یہ صرف ایک ٹائٹل نہیں تھا، یہ ایک گواہی تھی کہ یہ شخص آنے والے وقت میں سچائی کے سب سے بڑا پیغام دینے والا ہے۔ لیکن ابھی تک انہیں خود نہیں پتا تھا کہ اللہ نے انہیں کسی مشن کے لیے چنا ہے۔ وہ گھنٹوں تنہا رہتے، غور اور فکر کرتے، سچائی کی تلاش میں رہتے، اور پھر ایک دن ایک غار میں آسمان سے وحی نازل ہونے والی تھی، ایک ایسا پیغام جو صرف مکہ نہیں پوری دنیا کو بدل دے گا۔ یہ وہی بچہ تھا جو یتیم پیدا ہوا، جس نے درد دیکھا، جس نے صبر کیا، اور پھر وہی بن گیا دنیا کا سب سے بڑا رہنما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔